بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. پاکستان اسٹڈیز کے ساتھ لیکچر نمبر 8 کے ساتھ حاضر ہوں میں. ہم اپنا پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 1 اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، اور اب آ گیا ہے مسلم لیگ کے قیام کے اغراض و مقاصد. تھوڑا سا میں ریوائز کر دیتی ہوں. محمدن ایجوکیشنل کا قیام ہوا ڈھاکہ میں جب مسلمانوں کو ضرورت ہوئی کہ ان کے لیے کوئی ایسی جماعت ہونا چاہیے تو مسلم لیگ کے قیام کی ضرورت پیش آئی. مسلم لیگ کے قیام کی ضرورت پیش آنے کے بعد اس کے کیا اغراض و مقاصد یا ایمز اینڈ آبجیکٹو آف مسلم لیگ کیا ہیں. تو مسلم لیگ کے قیام کے لیے جب مسلمانوں کو ضرورت ہوئی، مسلمانوں میں سیاسی بیداری شروع ہو چکی تھی. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی کوششوں سے، تعلیمی کوششوں سے، سیاسی کوششوں سے مسلمانوں میں سیاسی بیداری آ گئی تھی. اب مسلمان چاہتے تھے کہ کوئی ان کو ایسی جماعت ملے جس کے جھنڈے تلے وہ جمع ہو سکے. ان کے کچھ ریزنز تھے، کچھ وجوہات تھے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. اب وہ وجوہات کیا تھی؟ نمبر 1، آریہ سماج والی تحریکیں چل رہی تھیں جس میں مسلمانوں کے تمدن کو سرے سے ختم کرنا چاہ رہے تھے ہندو. اور اس وقت 1885 میں 1885 میں ہیوم نامی انگریز نے کانگریس کی بنیاد ڈالی تھی. اب مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ ان کے لیے بھی کوئی ایسی جماعت ہو جو ان کو تحفظ فراہم کر سکے. نمبر 2، گائے کے ذبیحہ پر یا گائے کو ذبح کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. فسادات شروع ہو گئے تھے. مسلمان چونکہ ذبح کرتے تھے اور ہندو اس کی پوجا کرتے تھے. بہت سے وہاں پر فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو چکے تھے. نمبر 3، ہندو ادب، بالخصوص بنگالی ادب میں مسلمانوں پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، ان کو ختم کیا جا رہا تھا. مسلمانوں کے لیے ہندو چاہتے تھے کہ یہ صرف ملک ہمارا ہے اور یہاں سے یا تو مسلمان ہندو مت اختیار کریں یا پھر یہاں سے نکل جائیں. اب نمبر 4 یا نمبر 4، بنگال ایک بڑا صوبہ تھا، 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. جب اس کی تقسیم 1905 میں ہوئی اور مسلمانوں کو اکثریت والے صوبے کو 2 صوبوں میں کیا گیا تو ہندوؤں کو بڑی تکلیف ہوئی اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف تحریک چلائی اور مسلمانوں کو فسادات میں شامل کر لیا اور مسلمانوں کے لیے تکلیفیں شروع کر دیں. لہذا 1911 میں منسوخ ہو گئی، تقسیم بنگال منسوخ کر دی گئی. اب مسلمانوں کی اور آنکھیں کھل گئیں. مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ہندو ہمارے بہت خلاف ہیں، ہندو ہمیں ملک میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں. وہ ہندو ادب جو تھا اس پر قابض ہو گئے تھے، انگریزی پر قابض ہو گئے تھے. مسلمان تعلیمی لحاظ سے ہندو اور انگریزی دونوں سے بالکل ہی لا تعلق تھے، ملک سے نکال دینا چاہتے تھے. مسلمانوں نے اب چاہا کہ اب ان کے لیے کیا کیا جائے. انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے سوچا اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ وائس رائے لارڈ منٹو کے پاس شملہ کے مقام پر سر آغا خان کی سربراہی میں ایک وفد بھیجا. اور کیوں کہ لارڈ منٹو اصلاحات کرنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ مسلمانوں کے حق میں بہتری ثابت نہ ہو، لہذا انہوں نے ایک وفد بھیجا وہاں پر شملہ کے مقام پر، اور اس وفد نے علیحدہ جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا. اور وہ مطالبات کرنا وہ جو تھا
وہ مسلمانوں کے لیے بہتر ثابت ہوا۔ اس طرح مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر نواب وقار الملک کی سربراہی میں سر آغا خان سب سے پہلے صدر بنے اور مسلم لیگ کا قیام ان اغراض و مقاصد کے تحت عمل میں آیا۔ جب مسلم لیگ کا قیام ہو گیا، صدر آغا خان ہے، اب یہی چیز مسلمانوں کے لیے قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ اب مسلم لیگ کے کون سے مقاصد ہیں جو پورے ہوئے؟ نمبر 1، مسلم لیگ میں مسلمانوں کو سیاسی نگہداشت، خواہشات، ضروریات، تینوں چیزیں حکومت کے سامنے لانا تھی اور حکومت کو بتانا تھا کہ ان چیزوں کی یہ ضروریات مسلمانوں کی ہیں۔ دوسرا، یہ بھی بتانا تھا کہ جو غلط فہمیاں انگریزوں کے خلاف یا ہندوؤں کے خلاف ہیں، عوام میں پائی جا رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے۔ اور مسلمانوں، دوسری بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے وہ جو جداگانہ انتخابات کے لیے وائسرائے لارڈ منٹو کے پاس بھیجا گیا تھا، جسے منٹو مارلے اصلاحات بھی کہا جاتا ہے، جو بھیجا گیا تھا وہ مطالبہ انہوں نے مان لیا اور وہ جداگانہ انتخابات کا ماننا مسلمانوں کے لیے قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ اور یہی مسلم لیگ کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بن جائے جہاں پر ایک جھنڈے تلے تمام مسلمان جمع ہوں اور اپنی تمام ضروریات، تمام خواہشات اور حکومت کو بتا دیا جائے، اور اس کے لیے مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے وہ ان کے اوپر جو ہے تو مسلمانوں کے لیے بہتری کے لیے کام کرے۔ مسلم لیگ کا قیام ہی اسی لیے ہوا تھا، مسلمان جمع ہی اسی لیے ہوئے تھے کیونکہ پچھلے ہندوؤں نے بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے تکلیفیں، اذیتیں، اب پاکستان کا قیام ہونے جا رہا ہے، قیام ہو گیا ہے۔ 1940 میں مسلمانوں کے لیے مسلم لیگ نے ایک جلسہ کیا، جو مینار پاکستان جہاں پر اب قائم ہے، جسے منٹو پارک بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر سالانہ اجلاس مسلم لیگ کا ہوا اور اس میں مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی بہتری کے لیے تمام چیزیں پیش کی گئیں، جو اگلے لیکچر میں بتاؤں گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی کافی، یقین ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اوکے، انڈرسٹینڈ۔